بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 17ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہم حسب سابق قاعدے سے شروع کریں گے۔ قاعدہ: حمزہ استفہامیہ جو ہے آ اور حل دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جب بھی ہم نے کوئی سوال کرنا ہے تو اپنے سوال میں پہلے یہاں سے ان الفاظ کے استعمال سے سوال کو شروع کیا جائے گا، جو کہ ابھی پچھلی ہم نے مثالوں میں پڑھا ہے۔ اس کی ہم دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ استفہامیہ کی مثال: اَأَنْتَ طَالِبٌ أَمْ مُعَلِّمٌ، کیا تم طالب علم ہو یا معلم ہو۔ اَهَذَا صَحِيحٌ، کیا یہ صحیح ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں اس کی۔ پہلی مثال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سوال میں دو کنڈیشنز رکھی تھیں، آیا آپ طالب علم ہیں یا پھر معلم ہیں۔ لفظ ام کا ہم نے استعمال کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ حل ہے، یہ روز مرہ کی جو ہمارا استعمال ہے اس میں ہم سوال کے لیے لفظ حل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ وہ سوالات کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں مثبت یا منفی جواب کی توقع ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ براہ راست سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں ہاں یا نہیں کا جواب ہو، جیسے هل انت بخیر، اب سوال ہے کیا تم خیریت سے ہو، تو جواب آئے گا نعم یا پھر آئے گا لا۔ اب یہ تھوڑا سا فرق نوٹ کیجئے گا، جو پچھلی مثال تھی الف استفہام کی، اس میں تھا انت طالب ام معلم، تو اس سے پتہ تو یہ چل رہا تھا کہ ایک خاص چار دیواری ہے جہاں جو افراد ہیں یا وہ طالب علم ہیں یا استاد ہیں، تو کچھ تو معلومات ہے ہماری۔ صرف تصدیق کے لیے ہم نے دو کنڈیشن سامنے رکھی جس کا وہ کسی ایک پہ جواب دے دے گا کہ ہاں میں طالب علم ہوں یا میں استاد ہوں۔ لیکن حل انت بخیر میں جو حل ہم نے استعمال کیا، اس کے اندر ہاں یا نہ یہ لازمی جواب آئے گا۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال لے لیجئے، حل تحب القہوہ، کیا آپ کو کافی پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا نعم انا احب القہوہ، یا پھر آئے گا لا شکرا ولیکن لا احب القہوہ۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے الف استفہامیہ اور حل کے درمیان، لیکن ان دونوں الفاظ سے ہم سوالات کرتے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہم حسب سابق الفاظ کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ طویل لمبا، شارع سڑک، طریق راستہ، واسع کشادہ، قصیر چھوٹا ٹھگنا، بطیء سست رفتار، حل کیا، عطلہ چھٹی، یوم دن، مکان جگہ، عمیق گہرا، حمزہ الف آ، کیا، ضیق تنگ، مدہ مدت، طویلہ لمبی، سریع تیز۔ تو الحمدللہ ہم نے الفاظ کے معنی بھی دیکھ لی اور اس میں بہت سارے نئے الفاظ بھی ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ الدرس السابع عشر، آج کے سبق میں ہم طویل، قصیر، متوسط، طویلۃ، قصیرۃ، متوسطۃ کا استعمال سیکھیں گے۔ آج کا سبق گزشتہ سبق کا تسلسل ہے جس میں ہم نے کبیر، صغیر، متوسط، سمین، نحیف یہ چیزیں پڑھی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو صفت موصوف سے متعلق ایک قاعدہ بھی پڑھا تھا، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ آج کے سبق میں ہم لفظ طویل، قصیر، متوسط، طویلہ، قصیرہ، متوسطہ صفات کا اپنے موصوف کے ساتھ استعمال دیکھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی۔ ھذا قلم طویل، یہ لمبا قلم ہے۔ قصیر کو دیکھیے، ھذا قلم قصیر، ھذا متوسط۔ تو کل جو ہم نے پڑھا وہ کبیر، صغیر، متوسط صفات پڑھی ہم نے، کسی چیز کا بڑا ہونا، کسی چیز کا چھوٹا ہونا، اور آج کے سبق میں کسی چیز کا لمبا ہونا اور کسی چیز کا چھوٹا ہونا، لیکن یہ لمبائی کے لحاظ سے ہے۔ ھذا قلم طویل، ھذا طریق طویل، ھذا ولد طویل، ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہے۔
تو ہم نے سیکھنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے کہ جو کل ہم نے سبق میں صفت موصوف پڑھی تھی اسی کو ہم اس عبارت میں تلاش کریں گے۔ قلم طویل، طویل صفت ہے قلم کی۔ اب اس جملے کے اندر لفظ ھذا استعمال ہوا، تو ھذا کیا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ الدرس الاول میں چلے جائیں تو وہاں سے مل جائے گی۔ تو ھذا وہاں سے لیا، قلم قلم ہوتا ہے، اور طویل جو ہے وہ اس کا لمبائی کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں آپ قلم لکھیں، طریق لکھیں، ولد لکھیں، رجل لکھیں، کوئی بھی چیز لکھیں ھذا کے بعد جو مذکر ہو، تو اسی طرح آپ کے جملے بنتے جائیں گے، طویل، قصیر، متوسط۔ کیونکہ آج کے قاعدے میں ہم نے پڑھا کہ حل کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، لہٰذا آج ہم اس کے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ حل انت طویل، کیا تم لمبے ہو؟ اب حل کے ذریعے ہم نے سوال پیدا کر دیا۔ اگر ہم لفظ حل استعمال نہ کریں، صرف انت طویل بولیں، تو اس جملے میں ہم نے دعویٰ کر دیا۔ لیکن اگر ہمارے علم میں کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے معلوم کرنا ہے، تو لفظ حل اس کی ابتدا میں لے کے آئیں گے، حل انت طویل، کیا تم لمبے ہو؟ تو جواب جو بھی ہے لا بل انا متوسط۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے تعریف میں یہ بات پڑھی تھی کہ جواب میں مثبت نفی دونوں ہو سکتے ہیں، یا نام ہوگا یا لا ہوگا، تو جواب آ گیا لا۔ اب انتا جو ہم نے استعمال کیا، یہ اس میں ضمیر ہے، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی الدرس الرابع میں نہیں بتا رہا جان بوجھ کے، آپ نے الدرس الرابع میں جا کے پڑھنا ہے کہ انتا کیا ہے، یہاں انتا کیوں استعمال ہوا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ اسی طریقے سے حل زمیلو کا قصیر، زمیلو کا، کاف آ گئی، اس کاف کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو الدرس الخامس میں ملے گی، وہاں جا کے تلاش کیجئے۔ اسی طریقے سے حل جارو کا متوسط، اب یہ دیکھیں یہاں اصل جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حل کا استعمال کیسے ہے، مختلف جملے بنائے جا رہے ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے اس میں۔ نمبر 2، حل انتا، تو انتا کیوں آتا ہے، حل جارو کا، حل زمیلو کا، یہ کیوں آ رہا ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں تاکہ وہ قواعد ہمیں یاد ہوں، تاکہ کل کوئی دوسرا مختلف جملہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ امتحان میں جارو کا یا زمیلو کا ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اخو کا آ سکتا ہے، اختو کا آ سکتا ہے، ابو کا آ سکتا ہے، والدو کا آ سکتا ہے، امو کا آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب تک اس لفظ کاف زبر والی کا معلوم نہ ہو کہ وہ ہے کیا، کیوں استعمال ہوئی ہے، تو مقصد ہمارا حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ہم نے کاف استعمال کی ہے ضمیل کے بعد، یہ کیوں استعمال ہوئی ہے، اس کا جواب آپ نے اب خود تلاش کرنا ہے۔ میں اتنی ہنٹ دے رہا ہوں، الدرس الخامس میں جا کے دیکھ لیں۔ اب یہاں ایک اور بھی جملہ آپ کو بنانا سکھایا جا رہا ہے، حل شارع فیصل طویل، کیا شارع فیصل جو ہے وہ لمبی سڑک ہے، شارع سڑک کو کہتے ہیں نا، تو فیصل، شارع فیصل، یہ بیسیکلی عربی ہی کا جملہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی فرد نہیں ہے بلکہ ایک شے ہے، ایک سڑک ہے۔ ایک سڑک کے لمبا یا مختصر ہونے کا اوپر سوال ہے۔ اسی طریقے سے اگر دوسری مثال دیکھیں، حل شارع جمشید قصیر، اب شارع جمشید کون سی ہے، آپ کا جمشید روڈ۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے شارع فیصل میں سمجھنے کی کوشش کی، وہی ہم شارع جمشید میں تلاش کریں گے کہ بھئی چھوٹی سڑک ہے، لمبی سڑک ہے، تو کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں حل کیسے استعمال ہو۔ اسی سبق میں اب آگے، کیونکہ ابھی آپ نے مذکر کے جملے دیکھے تو آپ کو مؤنث کے بھی بتائے جا رہے ہیں، سو سیم چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مذکر میں ھذا ہے اور مؤنث میں ھذہ ہے۔ اب ھذہ کی تفصیل کہاں ملے گی، الدرس الثانی میں چلے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ھذہ کیوں استعمال ہوا، ھذہ کہتے کس کو ہیں۔ شجرۃ طویلۃ، شجرۃ کیونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کی صفت موصوف ہے، یہ بھی تو اس کی صفت جو ہے وہ مؤنث ہی آئے گی، لہٰذا طویلۃ ہو گئی، وہ طویل نہیں کہیں گے، یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ اسی طرح منارۃ طویلۃ بھی ہے اور بنت طویلۃ بھی ہے۔ ان تمام جملوں کو اسی نیت سے ہم نے دیکھنا ہے، وہ قصیر میں ہو یا متوسط میں ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ استفہامیہ جو ہے
इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अहादिही शजरतुन तवीलतुन, तो ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है। हल हादिही शजरतुन तवीलतुन, या फिर अहादिही शजरतुन तवीलतुन, अतिल का मिनारतुन तवीलतुन, अंती या फातिमतु कसीरतुन, हल जमीलतु की समीनतुन। अब देखें यहाँ फिर हल आ गया। तो हमने मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के साथ आ और हल, इन दोनों के जरिए सवालात बनाना सीखे, और यही असल मकसूद है आज का। बीच में एक जुमला तिलका का गुजरा है, नाम तिलका में मनारातुन तवीलातुन। अब ये तिलका क्यों आया? तो इसका जवाब आपको मिलेगा अद्दर्सुस सालिस के अंदर, वहां जाके लाजमी पढ़ें। अगर आप इसके आदी बन गए तो यकीन नहीं करेंगे आप, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए जुमले बनाना कि आप सोच नहीं सकते। इसी सबक के अंदर अगर आप आखिरी जुमला देखें, नईमा नईमतु तिफलतुन ज़कीयतुन जमीलतुन, नईमा जो है वो एक बच्ची भी है जो कि समझदार है और खूबसूरत है। तो नईमा के साथ तीन सिफात जमा हो गई, एक कि वो बच्ची है, दो वो ज़हीन है, तीन वो खूबसूरत है। व उम्मुहा इमराअतुन शरीफतुन। अब जाके अद्दर्सुस्साबिअ में देखिए कि उम्मुहा क्यों आया है, हु क्यों नहीं है, हुमा क्यों नहीं। तो ये जो ज़मीर इस्तेमाल हुई है इसकी तफसील आपको अद्दर्सुस्साबिअ में मिलेगी। नहू से मुताल्लिक एक कायदा आपको बताता चलूं, हादा कलमुन तवीलुन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसकी अगर हम नहवी तरकीब करें तो ये जो आपके सामने जुमला बना, ये जुमला इस्मिया खबरिया है, और इसकी तरकीब कैसे होगी? हादा मुब्तदा है, कलमुन तवीलुन ये सिफत मौसूफ है, कलम मौसूफ है और तवीलुन सिफत है उसकी। ये दोनों मिलकर बने खबर किसकी? हाजा मुब्तदा की। लिहाजा ये जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। अब हम चलते हैं अपनी तमरीन की तरफ। अरबी में तर्जुमा करें। अब मैं उर्दू के अल्फाज नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं इनकी सिर्फ अरबी बताऊंगा, ताकि आप उन अल्फाज को मैच कर सकें उर्दू के अल्फाज के साथ और सुनकर लिख सकें। अब इसमें जो आपका एक किस्म का इम्तिहान है वो ये है कि आया आप लिखने में अरबी में सुनकर कोई गलती तो नहीं करते, तो की जगह ता तो नहीं लिखते। लिहाजा बहुत मोहतात तरीके से ध्यान के साथ आपने सुनना है। हादा जिदारुन तवीलुन, अब इस पे जरूर गौर कीजिएगा कि मैंने हाजा क्यों इस्तेमाल किया और दीवार के लिए लफ्ज जिदार क्यों इस्तेमाल किया और तवीलुन का क्या माना था। ठीक है, हिंट दे दी मैंने। हादा अमूदुन कसीरुन, हादा मकतबुन तवीलुन, वहादा मुतवस्सितुन, हादिही मिस्तरतुन कसीरतुन, तिलका शजरतुन तवीलतुन, ज़ाका रजुलुन तवीलुन, हादा शारिउन तवीलुन, हादा यौमुन तवीलुन, हादिही गुरफतुन मुतवस्सिततुन। तो ये हमने उर्दू से अरबी के जुमले बना दिए, तर्जुमा कर दिया। ये कैसे हुआ? एक एक जुमले पे ठहर कर अगर पेंसिल लेकर और एक एक लफ्ज पे आप फेरें, फेरें से मुराद उसको पॉइंट आउट करना, तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन फिर वही बात, अब आपने थोड़ा सा सदर मिचोर होकर इन मामलात को समझना है और खुद हल करने की कोशिश करनी है। अब हम उर्दू में तर्जुमा करें कि जो मश्क नंबर 2 है उसको देखते हैं। इसके अंदर क्योंकि अरबी लिखी है और इसकी उर्दू बनानी है, लिहाजा मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको उर्दू बताऊंगा ताकि आप उसको मैच कर सकें कि मैंने किस जुमले का क्या तर्जुमा किया है। पहले तो मैं एक तरतीब के साथ तर्जुमा करता था, अब मैं बदल बदल के करूंगा ताकि आप मैच कर सकें। ये कुशादा कमरा है, ये कुशादा रास्ता है, ये कुशादा मैदान है, ये दरमियानी जगह है, वो तंग रास्ता है, वो तंग कमरा है,
یہ کشادہ میدان ہے، یہ تھوڑی چھٹی ہے یا کم چھٹی ہے، یہ لمبی مدت ہے، یہ لمبا سفر ہے، یہ درمیانی کلاس ہے۔ تھوڑا سا اس کو بدل کر اس لیے بیان کیا تاکہ آپ تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں اور یہ سبق سنتے ہوئے ہمیشہ کتاب کھول کر سامنے رکھا کریں۔ تو اب آپ پینسل سے نشان لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے پہلا ترجمہ کیا تو وہ کس کا تھا، دوسرا کس کا تھا، چوتھا کس کا تھا، اور پھر اس حساب سے اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، جو کہ الدرس السابع عشرہ تھا، 17واں سبق۔ اللہ رب العزت کی ذات سے التماس ہے، دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش محنت کو قبول فرمائے، ہمارے سننے سنانے کو، سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آج جو کچھ تبدیلی آئی ہے سبق کے انداز میں، وہ آپ ہی کے فیڈ بیک اور آبزرویشن سے متعلق ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ مفید فیڈ بیک سے اس سبق کو ہم مزید مفید بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔